سنا. آج ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, سب سنیں گے انشاءاللہ. بہت پیارے صحابی کا واقعہ, ان کا نام ہے عمیر. نام بولو ساتھ میں. پورا نام ہے حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صرف اتنا نام یاد رکھیں, حضرت عمیر. یہ جوان ہے, بالکل جوان, ہٹے کٹے, بہت خوبصورت, اور ایک شان شوکت, اللہ نے مال دولت سے نوازا. یہ اپنے 2 دوستوں کو لے کے پکنک پہ جا رہے ہیں. دعوت تبلیغ میں نہیں جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ پکنک پہ, پرواس, گھومنے کے لیے. بھائی جیسا ابھی ویکیشن آیا, اللہ حفاظت فرمائے. ہاں, نکلو گے نا, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. بولو نکلیں گے انشاءاللہ. جتنے ہمارے بچوں کے ویکیشن ہے نا, کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارا گھر کا بڑا بھی تھوڑی ہمت کرے, 3 دن اللہ کے راستے میں چلے جائے, اور یہ نیت سے جائے مجھے بھی سدھرنا ہے, میرے بچوں کو بھی سدھارنا ہے. کیونکہ آج میرے پیاروں سچ بتاتا ہوں, ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہماری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بچے نے جب والضحی پڑھا نا, میرا دل اتنا خوش ہوا. ایک چھوٹی سی بستی میں, ہلدرو جیسے گاؤں میں, قرات سبا میں پڑھنے والا ایک بچہ ہمیں مل گیا. یہ اللہ کا کرم نہیں اور اللہ کی مہربانی نہیں تو کیا ہے, ورنہ بڑوں کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے میرے پیاروں. تو خیر, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. کون؟ حضرت عمیر. جوان ہے ماشاءاللہ, ہٹے کٹے, ایمان مضبوط ہے. لیکن ایسے ہی مطلب ایک بزنس کا ٹور کا ہو, پرواس کا ہو, پکنک کا ہو, اپنے 3 ساتھیوں کو لے کے جا رہے. اللہ نے مال دولت دیا ہے, جا رہے. اب وہ کیا ہوا, ہوتا ہے نا کہ اور آگے جائیں گے, کرتے کراتے کوئی عیسائی ملک تھا. عیسائی ملک یعنی کرسچن لوگوں کا ملک تھا. وہاں کی باؤنڈری کے اندر انٹر ہو گئے. وہاں کی پولیس نے پکڑ لیا. کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ ایسا ہم گھومنے آئے. تو کہا ہمارے ملک میں کیوں آئے, ہمارے ملک میں کیوں, آپ جا نہیں سکتے. بادشاہ کے پاس لے گئے. اب حضرت عمیر اور ان کے ساتھ 2 ساتھی, کل کتنے ہو گئے؟ 3. بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ نے کہا کیا معاملہ, کیوں آئے ہمارے ملک میں؟ کہاں تمہارا ملک, مکہ ہوگا یا مدینہ ہوگا, اور کہاں یہ ملک میں تم آئے ہو؟ یہاں مطلب ہے کہ آنے کا کوئی مطلب جاسوس ہو, خبری ہو, کیا ہو؟ آخر میں بادشاہ نے یہ کہا کہ ایک کام کرو, رہو ہمارے ملک میں رہو, کھاؤ پیو, چین سے رہو, بزنس کرو, کاروبار کرو, اگرچہ بغیر پرمیشن کے آئے ہو, لیکن اسلام چھوڑنا پڑے گا. یہاں رہنا ہے تو عیسائی بننا پڑے گا. تینوں نے انکار کر دیا کہ سب چھوڑ سکتے لیکن لا الہ, ارے بولو نا, لا الہ الا اللہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے. اب ظاہری بات ہے, ظلم ستم, مارنا دھاڑنا سب ہوا. اب وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا, اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ یہ نہیں مانتے, ہفتہ ہو گیا مارتے اور ان کو بھوکا رکھتے, لیکن یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں. ایک کام کرے, ان کے ایک ساتھی کو مار ڈالو, تاکہ ایک کو ماریں گے تو دوسرے 2 ہوش میں آئیں گے اور مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کریں گے. اور اس زمانے میں سزا کیسے دی جاتی تھی, بڑی کڑھائی لائی جاتی تھی اور اس میں تیل کو گرم کیا جاتا. جب پورا تیل کھولنے لگا, ایک ساتھی کو اٹھایا, ڈال دیا, جل گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے 2 ساتھی کو کہا کہ دیکھو کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے ساتھی کو جلایا, ہم کو بھی جلا دو, ہم جان دیں گے مگر لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. دوسرے ساتھی کو اٹھایا, ان کو بھی ڈال دیا, وہ بھی جل گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب باقی رہ گئے کون؟ حضرت عمر, جن کا واقعہ میں سنا رہا ہوں. لمبے چوڑے, ہٹے کٹے جوان. وزیر نے بادشاہ کو کہا یہ بھی کام نہیں آیا, 2 جل گئے مگر یہ کلمے کو ہٹنے والے نہیں ہے. وزیر نے کیا کہا, ان کو کوئی اور سزا دو, کیونکہ یہ لمبے چوڑے, حسین, خوبصورت ہے. اگر یہ ہمارے مذہب کو قبول کرے, ان کو لالچ بھی دو کہ ان کو بادشاہ کے گھر میں رکھا جائے گا, بلکہ ہو سکتا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرایا جائے گا, ان کو بہت اونچا عہدہ دیا جائے گا. بہت سمجھایا بادشاہ نے اور وزیر نے, مگر بولو حضرت عمر مانے. کیا کیا معلوم ہے؟ دیکھو اللہ کیسے ناممکن کو ممکن کرا تھا. ان کو جیل میں بند کروایا. کیسے جیل میں؟ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی, اور وہ وہاں کی سزا تھی کہ ایک بڑا ناگ رکھا جاتا تھا. سانپ ہوتا ہے نا, سانپ, ناگ, اور ایک شکاری کتا ایک طرف رکھا جاتا, اور اس کے بیچ میں ان کو جا کے دروازہ کھولا جاتا. بس جیسے دروازہ کھولا, سب لوگ باہر آ گئے. اب وہ ناگ جو ہے نا, ناگ آگے بڑھا, ان پہ حملہ کرنے کے بجائے وہ کتے پر حملہ کر رہا ہے. اور شکاری کتا ناگ سے ڈر کے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ باوضو گئے تھے, نماز پڑھنا شروع کر دی. بولو سبحان اللہ. یہ نماز پڑھتے گئے, اپنا قرآن پڑھتے گئے تھے. 24 گھنٹے کے بعد بادشاہ نے کہا جاؤ ذرا وہاں جاؤ, اس کے چتھڑے ہو گئے ہوں گے, اس کے ٹکڑے ہو گئے گے, اٹھا کے لے کر آؤ.
تو لانے والے نے کہا وہ تو وہی ہے اور زندہ ہے، کتا ان کے سامنے جھک کر بیٹھا ہے اور نہ کتے پر حملہ کرنے کو تیار ہے، اور وہ اپنا قرآن پڑھے جا رہے، بولو سبحان اللہ، وہ اپنی نماز پڑھے جا رہے۔ تو بادشاہ نے پورے شورا قائم کیا کہ کیا ہے، کچھ مشورہ ہونا چاہیے۔ آخر میں کسی بوڑھے نے کہا بادشاہ ایک کام کرو، ان کو بلا لو، ان کو بلا کر ہمارے یہاں علاقے کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہو اس کو اس کے حوالے کر دو، کیونکہ جوان ہے، خوبصورت ہے، لمبا چوڑا ہے، ہٹا کٹا ہے، لڑکی کو دیکھے گا، اور لڑکی کو کہو کہ اس کو ورگلاتے رہے یہاں تک کہ آخر میں وہ اسلام کو چھوڑے اور مذہب عیسائیت کو قبول کر لے۔ اب شاندار کمرہ تیار کیا گیا اور اس میں باقاعدہ کھانے کے لیے جیسے ٹیبل لگتا ہے نا، اونچا بڑا تختہ لگایا گیا، وہاں سور کا گوشت رکھا گیا، شراب کی بوتلیں رکھی گئی، اور اس کے بعد وہاں کی سب سے خوبصورت عورت کو لایا گیا۔ پھر حضرت عمیر کو، نام کیا ہے؟ عمیر لایا گیا۔ یہ وضو کر کے وہاں پر پہنچ گئے، اور لڑکی کہتی ہے میں کھاتی بھی تھی، پیتی بھی تھی، ان کو بہلانے کی کوشش بھی کرتی تھی، ان کو بہکانے کی بھی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی کہتی ہے اٹھتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، جھکتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے، لیکن کہتی ہے پیدا کرنے والے کی قسم انہوں نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا بھی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور لڑکی کہتی ہے کچھ تھوڑی دیر کی بات تھوڑی تھی، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 72 گھنٹے۔ آخر میں وہ لڑکی خود کمرہ چھوڑ کر گئی، بادشاہ کو جا کر کہتی ہے کس کو بھیجا میرے پاس، میں یہاں کی سب سے خوبصورت عورت اور لڑکی ہوں، کس کو بھیجا میرے پاس؟ یا تو اس کے اندر دل نہیں ہے، یا تو وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ کوئی انہو لحجر او لحدید، وہ یا تو پتھر کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ بالکل نہ کھانے کو تیار ہے سور کا گوشت، نہ شراب پینے کو تیار ہے، نہ میری طرف دیکھنے کو تیار ہے، اس کے اندر دل ہی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ پتھر کا بنا یا لوہے کا بنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اب تو ایک ہی راستہ ہے، قتل کر دو اس کو، اور کیا کریں گے؟ تو لڑکی کہتی ہے مجھے 1 دن کا اور موقع دے دو، آپ نے 3 دن کا موقع دیا، مجھے 1 دن کا موقع دو۔ لڑکی اپنے گھر گئی اور جا کے خود کھانا پکایا اور خود پانی لیا، اس کے پاس آئی اور آ کر کہا دیکھ مجھے معلوم ہے تو میری طرف نہیں دیکھے گا، مجھے معلوم ہے تو میری طرف نہیں دے، لیکن یہ کھانا میں حلال لائی ہوں، جو مسلمان کھاتے ہیں ویسا حلال کھانا لے کر آئی ہوں، اور یہ پانی لے کر آئی ہوں، تو کھا لے، میرا مہمان ہے، کھا لے، پانی پی لے۔ تو عمیر نے تھوڑا سا کھایا، بولو سبحان اللہ، تھوڑا سا پیا، مگر عورت کی طرف نظر اٹھا کر کہا تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں؟ میں یہاں کی سب سے خوبصورت عورت ہوں، تو میری طرف کون سی چیز ہے جو تجھے روکتی ہے؟ کیونکہ تو نے کھانا بھی کھایا جب اچھا ملا، پانی بھی پیا تو نے جب اچھا ملا، تو میں بھی تو اچھی ہوں، تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کون سی چیز تجھے روکتی ہے؟ کہا میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ کی محبت نے مجھے منع کیا ہے، میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ کی محبت نے منع کیا۔ اور اس نے انہوں نے حضرت عمر نے پڑھ کر سنایا کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما یصنعون۔ کہا میرے اللہ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، سارے مسلمان مردوں کو کہہ دو نگاہ کو شرم گاہوں کی، کہا میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں، میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لڑکی نے کیا جواب دیا معلوم؟ مجھے نہیں معلوم تیرے اللہ کیسے، مجھے نہیں معلوم تیرے مصطفیٰ کیسے، لیکن تو بہت پکا ہے، جس اللہ اور نبی پر تو نے ایمان قبول کیا میں نے بھی ان پر ایمان قبول کر لیا۔ اور لڑکی گئی بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کو کہا 50% کام ہو گیا، حالانکہ الٹا کام ہوا ہے، لیکن بادشاہ کو کہتی 50% کام ہو گیا۔ بادشاہ بڑا خوش، اب کیا ہوگا؟ کہا 2 گھوڑے دے دو، 2 گھوڑے دے دو، اب ہم لوگ تھوڑا گھومنے نکلیں گے، وہ اپنے گھوڑے پر میں اپنے گھوڑے پر، اور بس پھر ہمارا آہستہ آہستہ پیار اور عشق کا معاملہ شروع ہوگا، اور ہم دونوں گھوڑے پر آپ کے پاس آئیں گے، اور تم دیکھنا کیسے آپ کے قدموں میں آ کے وہ گر جائے گا۔ یہ 2 گھوڑے لے کر آئی اور عمر کو کہتی ہوں عمر 1 گھوڑے پر تو بیٹھ جا، 1 گھوڑے پر میں بیٹھ جاتی ہوں، میں تجھے کنارہ بتاتی ہوں کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے، بس تو نکل جا، تیرے اللہ کے پاس پہنچ جا، تیرے مصطفیٰ کے پاس پہنچ جا، تیرے گھر والوں کے پاس تو پہنچ جا، یہاں تک کہ وہ کنارے پر لے کر آئے۔ کہا بس یہ علاقہ ہے، یہاں سے تو سیدھا اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے گا، 24 گھنٹے کے اندر تو یہ ملک سے باہر نکل جائے گا، کوئی تجھے پکڑنے والا نہیں ہوگا، یہ یہاں کا چھپا ہوا راستہ ہے۔ تو عمر نے کہا بہن تیرا کیا ہوگا؟
تیرا کیا ہوگا؟ اس عورت نے جواب دیا، معلوم نہیں کیا ہوا، وہ تو نہیں معلوم، لیکن وہ عورت نے مڑتے مڑتے جواب دیا کہ دیکھ، تو نے میری طرف دیکھا نہیں، میں بھی تیری طرف نہیں دیکھوں گی، کہ اگر مسلمان مردوں کو حکم ہے کہ نگاہ نیچے رکھے تو عورتوں کو بھی تو حکم ہوگا کہ نگاہ کو نیچے رکھے، میں تیری طرف نہیں دیکھوں گی، لیکن آج میں خوش ہوں کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، اگر 100 جانیں ہوتی تیرے جیسے جوان پر میں 100 جانیں بھی قربان کر دیتی۔ میرے پیارو، یہاں تک واقعہ ہم کو ملتا ہے حضرت عمیر کا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارو، کیا یہ اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ ایک قرآن کی آیت، کتنی آیت؟ 3 دن تک بھوکا رہنا، 3 دن تک پیاسا رہنا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے بہت بھوک لگی ہو، جان جانے کا ڈر ہو تو قرآن کہتا ہے کہ سور کا گوشت بھی کھا سکتے، بہت پیاس لگی ہو، لگتا ہے جان جائے گی، اللہ کہتا ہے کہ شراب بھی پی سکتے، لیکن عمر نے سور کا گوشت کھایا، شراب پی، عورت کی طرف نظر کی، حالانکہ اللہ نے فرمایا کر لیتے بھائی، 72 گھنٹے ہو گئے، جان جائے گی، کھا لیتے سور کا گوشت، شراب پی لیتے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، بولو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ مِنْ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی بہت مجبور ہو جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو، سور کا گوشت تھوڑا کھا لیا یا تھوڑی شراب پی لی، اللہ کہتے یہ مجبوری میں نے اجازت دی ہے، مگر عمر نے کہا میرے اللہ نے جو منع کیا، میرے مصطفیٰ نے جو منع کیا، میرے پیارو اب اتنا بڑا ایگزام ہم کو تو دینا نہیں ہے، دینا ہے ہم کو، 3 دن بھوکا رہنا ہے، 3 دن پیاسا رہنا ہے، ایسا ہم کو گردن جھکا کے بیٹھنا ہے، کوئی عورت بیٹھی ہم کو گردن جھکا کے بیٹھنا ہے، ہمارے کو تو بہت چھوٹا سا کام ہے بھائی، گناہ کو چھوڑ دینا ہے، بولو گناہ کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ میرے دوستو، گناہ کب چھوٹے گا؟ جب یہ خیال ہوگا کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو صاف کہوں کہ یہ ہمارے ایک دوست، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو، ہمارے ایک دوست تھے جن کے سونا چاندی کی دکان ہے، تو میں نے ان کو پوچھا تھا کہ بھائی آپ کی دکان پہ چوری ہوتی ہے؟ کیونکہ اتنا زیادہ سونا چاندی رکھا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک آدھ انگوٹھی لے کر چلا جائے، کوئی ایئرنگ لے کر چلا جائے، ارے کوئی چھوٹا سا ہار لے کے چلا جائے، بالی لے کے چلا جائے، تو آپ کو معلوم نہیں پڑے چوری ہوتی ہے۔ وہ آدمی نے مجھے اتنا اچھا کہا، میرے بہت خاص دوست ہے، مجھے کہا ہاں قاری صاحب مولانا چوری ہوتی تھی، اب ہوتی؟ پھر بولو نا، چوری ہوتی اب ہوتی؟ میں نے کہا کم بخت باپ دادا بہت نالائق تھے، وہ چوری کرتے تھے، ابھی چوری ہوتی؟ تو میں نے کہا پہلے والے لوگ چوری، ہاں بولے پہلے باپ دادا اس زمانے میں چوری ہوتی تھی، ابھی چوری ہوتی؟ میں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، ہمارے باپ دادا تو بہت سدھرے ہوئے تھے، ہم لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا نہیں، پہلے چوری ہوتی تھی ابھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ابھی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ابھی کیا لگا ہوا ہے؟ کہا کیمرہ ایسا لگا ہے 24 گھنٹے چلتا ہے، کوئی آیا کیمرہ اس کا فوٹو پک اپ کرے گا، اگر اس نے منہ پہ کچھ رکھا ہے تو وہ اندر کا بھی اس کا پک اپ کرے گا، اور چہرہ صاف کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کون ہے، وہ چہرہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد میں وہ بدنام ہوگا، پیپروں میں نام آئے گا، موبائل پہ اس کا نام چلے گا، اس کے بعد میں کورٹ کچہری کا معاملہ ہوگا، پولیس کے ڈنڈے کا معاملہ ہوگا، کائے کو چوری کرے گا، اتنے سب آفت اور مصیبت ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ کیمرہ لگا ہے اس لیے وہ نہیں آتا، کہاں کیمرہ لگا ہے کوئی نہیں آتا۔ تو میرے ہلدرو والو، اللہ کا کیمرہ کون بجھا کے آیا ہے؟ ہم ہلدرو میں رات کو 2 بجے وہ موبائل پہ ننگا پنا دیکھتے ہیں، ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، اور عورت کو ننگا ناچتا ہوا دیکھتے ہیں، تو کون جا کے بٹن بند کر دیتا ہے؟ اللہ کا کیمرہ کون بند کرتا ہے؟ تو اور اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں ہمت ہے تو بند کر دے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں جب بھی سوال جواب کروں نا، تیرے کو بھاگنا ہو بھاگ جانا، اللہ کہتے ہیں بھاگنا، کہاں بھاگے گا؟ اللہ کہتے تو کہاں بھاگے گا؟ آسمان کے کنارے جائے گا یا زمین کی گہرائی میں جائے گا؟ اللہ کہتے جہاں جائے گا وہاں میں ہی نظر آؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی سورہ رحمان، بولو کون سی سورت؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے سورہ رحمان۔ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتے انسان و جنات اگر طاقت ہے تو بولو بولو بھاگ جاؤ. کہاں بھاگ جاؤ؟ آسمان کے کنارے چلا جا، زمین کی گہرائی میں چلا جا. اللہ فرماتے فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ فرماتے جہاں بھاگے گا میرا بندہ اللہ ہی اللہ تجھے نظر آئے گا. اللہ کے کیمرہ کو کوئی بجھا. یہ سب کون کون تیار ہے؟ آج سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. نہیں ذرا پکا ہو کے بولو نا ڈریں گے، کیونکہ تین چیزیں ہوتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے. اور تینوں چیزیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے موسم بارش ہوئی نقصان والی، ہاں ہوا چلی، چھپر اڑے، ظالم مسلط ہو گئے اور کنجوسوں کے پاس پیسہ آ گیا. تو تین کام کرو تو اللہ راضی ہو جائیں گے، جس میں سب سے پہلا کام اللہ سے ڈرنا. اور ایک بات بتاؤں، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ ناممکن کو بھی ممکن کرتا. آپ نے اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ بہت مشکل ہے حل درو. اچھا ہوا سکندر تو کھلاتا ہے، باقی تو بڑا مسئلہ. یہاں میں باقی دیکھتا ہوں سب جوانوں کو بھی بہت سمارٹ دیکھتا ہوں، اچھا خاصا ہے. لیکن بولنے میں نام سنا اجمیر والے بابا کا؟ اجمیر گئے؟ کوئی بات نہیں، گئے تو بھائی سے ہے کہ ڈرتا کا کوئی. میں خود گیا اور اجمیر میں جا کے بیان کر کے آیا الحمدللہ. کرانے والا کون؟ حالانکہ میں تو ایسے ہی گیا تھا. وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے کہا قاری احمد علی. میں نے کہا قاری احمد علی کا بیان کرو گے؟ میں نے کہا یا نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا. اور 1.25 گھنٹے تک بیان کرتا رہا الحمدللہ. لیکن یہ اجمیر والے بابا ہے نا، جب اللہ سے ڈرے، بولو اللہ سے ڈرے، تو اللہ نے کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا کہ جب یہ دعوت کے لیے نکلے. کون؟ اجمیر والے بابا نکلے دعوت کے لیے. کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. جب دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلے، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات، اللہ نے فرمایا نکلو. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہترین امت امر بالمعروف نہیں عن المنکر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نکلے. جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات. ایک گاؤں میں انٹر ہوئے، جیسا ہم ہلدرو میں انٹر ہوتے نا تو پادر بولتے نا باہر، وہیں پر سب لوگ کھڑے، مرد عورتیں بچے، سامان وامان سب وہاں. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کیا ہوا؟ سب میرے کو ملنے کے لیے آئے؟ تم کو پتہ چل گیا کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا حضرت پتہ تو چلا کہ آپ آنے والے ہو. ہم باہر آئے، عورتیں ادھر ہیں، سامان ادھر ہے، ہم مرد ادھر ہے، بچے ادھر ہے. اندر جانے کا نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں آنے کا نہیں ہے. کہا کہ کیوں آنے کا نہیں ہے؟ اب ظاہری بات ہے جب پورا گاؤں باہر ہوگا تو آدمی گاؤں کے اندر کا ہے. اب ہلدرو والے اگر سب باہر آ جائے ہائی وے پہ تو میں یہاں بیان کرنے کا کو آؤں گا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جب تم سبھی باہر آ گئے ہو تو یہیں پہ بات کریں گے. ہاں اب گاؤں میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں تو وہی کام لے کر آیا ہوں، لا الہ. کہا نہیں، ہمارے گاؤں کے ساتھ جنگل لگا ہے اور وہ جنگل میں آگ لگ گئی ہے. جنگل میں کیا ہوا ہے؟ اور ایسی خطرناک آگ لگی جو کبھی لگی نہیں ہے. اور بس ابھی کچھ منٹوں میں وہ آگ ہمارے گاؤں میں آئے گی اور ہمارے گاؤں کے کھیت، باغ، جھوپڑے، ہمارے گھر سب برباد اور تباہ ہو جائے گا. اسی لیے ہم سامان بھی لے کر آئے، عورتوں کو بھی لے کر آئے، بچے کو بھی لے کر آئے. بس آپ کا انتظار تھا، آپ آئے ہیں. بس اب آپ بھی یہاں سے جائے اور ہم لوگوں کو بھی جانے دے، اور جو بات کرنا ہے بعد میں کبھی بات کریں گے. اگر خواجہ معین الدین چشتی نے کہا نہیں کھڑے رہو، میں جا رہا ہوں اندر. کہا اندر کیا کرو گے؟ آگ آنے. کہا میں جا رہا ہوں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اندر گاؤں میں گئے. اب جو چاہنے والے تھے وہ کہ مرید بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو صرف کھانے پینے والے. ابھی میرے کو شوگر ہے نا، میں نے دیکھا میرے ایک مرید نے پورا آم کا پیالہ چڑھا گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم؟ حضرت آپ کو شوگر ہے، میرا دل نہیں چاہتا. بالکل پورا تو ٹھوس گیا. آپ کتنا ٹھوسے گا؟ کچھ کھانے پینے والا. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا میں تو اندر جاؤں گا. آگ لگی آگ لگی آگ. سب نے کہا نہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے اور ایک جملہ کہا، آگ سے ڈرتے ہو
اس سے ڈرو جو آگ کا پیدا کرنے والا ہے. اور چلے اندر چلے جا رہے. اب جو چاہنے والے تھے وہ پیچھے پیچھے جا رہے, اور صحیح میں دھواں آنے لگا, اور تھوڑی دیر میں دیکھے تو آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. اب جو پیچھے تھے نا وہ بھی کہنے لگے حضرت آ گئی, حضرت موت کا وقت آ گیا, آگ سامنے آ گئی. معلوم حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایسا جھکے, بولو جھکے, اور وہ جوتا پہنا تھا, جوتا چپل پہنا تھا. وہ معلوم نہیں کیسا چمڑے کا جوتا ہوگا, کتنی جگہ پھٹا ہوا ہوگا. وہ جوتا نکالا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ اتنی طاقت ہوئے کہ آدمی یوں لے کے آگ میں ڈالے, کوئی کرکٹ کا بال تو نہیں تھا. تو ایسا جوتا لیا اور بس اتنی اپنی طاقت سے یوں ڈالا, بس یوں ڈالنا تھا. اللہ کی قسم یہ جوتا یوں گیا اور یوں آیا, اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کے ختم کر دیا. ایسا کچھ آگ ہی نہیں. حضرت نے پوچھا کہاں ہے آگ, کہاں ہے آگ؟ سب نے کہا کہ نہیں ہے. بلاؤ گاؤں والوں کو. سب گاؤں والے ہو خوشی 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 خوشی, سب کے سب جیسے ہلدر والے سب کے سب آ گئے, اور سب نے حضرت کو گھیر لیا اور کہنے لگے اب کیا کیا. سب نے کہا بھائی وہ تو جوتا ایسا اڑا ہے, اور جوتا نیچے آتا اس سے پہلے آگ بجھ گئی. حضرت نے کہا کہاں آگ کہاں لگی تھی؟ کہا جنگل میں لگی تھی. کہا جاؤ دیکھو جنگل میں دیکھ کے آؤ. جنگل میں کچھ جوان گئے اور واپس آئے, کہنے لگے حضرت ایک پتے کا کلر بھی کالا نہیں ہوا ہے, مطلب جنگل میں بھی آگ لگی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا جو بھی دعوت تبلیغ کا کام کرنا تھا کیا. جب جانے لگے تو کیا کہنے لگے معلوم؟ حضرت ہمارا گاؤں میں رہ جاؤ نا, تمہیں کہاں رہ جاؤ, ہمارے گاؤں میں رہ. حضرت نے فرمایا میں یہ گاؤں میں رہ جاؤں؟ ارے مجھے کام کرنا ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھے حکم دیا ہے, مجھے پورے ہندوستان میں کام کرنا ہے, یہاں رک کے کیا کروں گا؟ کہا تو حضرت نہیں رکو گے؟ کہا نہیں رکوں گا نہیں. تو جوتا دے کے جاؤ تمہارا. حضرت نے فرمایا پھٹا ہوا جوتا کیا کرو گے اس کو؟ کہا کیا کریں گے, کیا کریں گے جوتے میں جو کمال ہے, پھٹے ہوئے جوتے میں. بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی بہت گورے تھے, ارے بولو بہت گورے, اور چہرے پر نور تھا. بتایا جاتا ہے کہ ایسے دو نالیاں تھی جس سے ایسا لگتا تھا کہ آنسو بہتے جا رہے, بس پورا چہرہ سرخ ہو گیا, لال لال ہو گئے, اور کہنے لگے کیا سمجھا تم نے میرے جوتے میں کمال سمجھا؟ ارے اس وقت جوتا یاد آ گیا تو جوتے کو اٹھا کر پھینکا. ارے میرا جی چاہتا تو میرا رومال آگے پھینک دیتا, ارے میرا جی چاہتا تو میں صرف ہاتھ کر دیتا. کمال جوتے کا نہیں ہے, میرے رومال کا نہیں ہے, میرے ہاتھوں کا نہیں ہے, کمال وہ میرے تقوی کا ہے, وہ ایمان کا ہے. اور وہ ایمان اتنا پکا ہے لا الہ الا اللہ کہ جوتا ڈالا دنیا کی آگ بجھ گئی, کل میں جاؤں گا یہ میرا ایمان جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. میرے دوستو یہ ہے اللہ سے محبت. ایک خیال باندھو, اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے جوانوں کو خیال بہت آتے نا. رات کو موبائل میں سب دیکھتا ہے, اس کے بعد میں سوتا ہے تو نیند تو آئے گی نہیں. دیکھنا ایک بات یاد رکھنا, موبائل میں بیزی رہے گا پھر نیند, پھر وہی سوچتا رہے گا. اور تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کل میں بھی یہی سٹائل کروں گا. وہ خان کے بال کتنے اچھے تھے, میرے بال بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. ہاں ایسا اپنے آپ کو دوسرے دن بناتا ہے, بال اور ٹی شرٹ ایسا پورا یوں یاد آ رہے, گرمی ہے بھائی کیا ہو گیا تیرے کو, یہاں تک بند کرے گا, چست جینز پہنے گا, ہاتھ میں کڑا پہنے گا, اور چین پہنے گا, سونے کی ہوئے کہ نہیں ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو سٹائل میں نکلے گا ایسا لگتا ہے کہ وہ تو نقلی تھا, اصلی تو ہلدرو میں پیدا ہوا. میرے پیاروں ہم کو خیالات آتے, اللہ نے ہمارا دماغ کا باکس ایسا رکھا ہے کہ اس میں خیالات بولو آتے. ایک خیال ڈالو اس میں, کیا معلوم اللہ دیکھ رہا ہے. بولو اللہ. کوئی بھی کام کرنا ہو آپ کو, موبائل کی لائن کا کام کرنا ہو, اسکول کی لائن کا کام کرنا ہو, مدرسے کا کام کرنا ہو, ارے مسجد میں امامت کروانا ہو, ارے بھائی اب امامت کروانے کے لیے مصلی پر میں کھڑا ہوا, پہلا میرا کام یہ ہونا چاہیے میں ابھی پڑھاؤں گا. ہوتا ہے پیچھے لوگ تعریف کریں گے, نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ. ایک بار اللہ بن گیا تو سمجھو سارا ہلدرو ہمارا بن گیا. سارا ہلدرو نہیں, ساری دنیا ہماری بن گئی. لیکن ایک بار ضروری ہے کہ کس کو اپنا بنانا ہے, اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ ایک خیال دل میں, اللہ دیکھ رہا ہے. ارے ہم گھر میں جاؤ نا تو بھی یہ خیال لے کے جاؤ, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. بھائی بیوی سے بات کریں گے, پیار محبت کی بات کریں گے, یا بیوی کو کچھ سمجھائیں گے, لیکن سب سے پہلے
ایک دماغ میں تصور بٹھاؤ. آپ کو معلوم ہے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ جنہوں نے 1,500 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی. وہ جہاں بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے سامنے ایک بڑا تختہ ہے. آج بھی کوئی تھانہ بھون جائے گا تو وہ تختہ نظر آئے گا, اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کتابیں لکھتے جاتے اور بار بار اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تاکہ معلوم ہو جو میں لکھ رہا ہوں یہ اپنا علم نہیں ہے, علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو ایک خیال دل میں باندھ دو میرے پیارو, بلکہ اپنے موبائل میں سٹیٹس رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. ادھر ادھر کے سٹیٹس رکھ, اچھا دوسرے کا سٹیٹس دیکھتا ہے اس میں ٹائم برباد کرتا ہے, اور پھر اس کو فون کر کے بولے گا تیرا سٹیٹس بہت اچھا تھا, تو دیکھو کا کو پنچات پڑی ہے. وہ جو تو نے دوسرے کا سٹیٹس دیکھا اتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیتا تو, اور اس کو بولے گا یہاں سٹیٹس پہ کیا تو دکھتا تھا, کہ تیرے کو کیا ملا, تیرے کو کون سا مل گیا, کروڑوں مل گئے تیرے کو. ابھی وہ IPL کا طوفان چالو ہے. میں نے ایک کو دیکھا میں ممبئی, دوسرا کہتا نا میں تو چنئی. میں دل ہوا اس کو تیرا باپ چنئی میں کب پیدا ہوا. اچھا یہ IPL دیکھیے, ممبئی والا بنا, وہ چنئی والا بنا, وہ راجستھان والا بنا, جو بھی بنا, کیا ملا؟ ارے بولو کچھ ملا؟ دنیا ملی؟ ہاں یا نا؟ آخرت ملی؟ تو اس سے بڑا پاؤلی کون؟ اللہ نے فرمایا ایسے کام میں بیزی ہو جائے. سنو پورا حل درو سنو, اور میں اپنے آپ کو بھی سناؤں. ایسے کام میں بیزی ہو جائے کہ دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. اللہ کہتا یہ پاگل کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو, میں نہیں کہتا. کون کہتا؟ اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرۃ ذالک هو الخسران المبین. یہ جو موبائل میں ٹک 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 کرتے رہتا نا, کبھی یوں گھما, یہ سب سے بڑا پاؤلی دیکھنا ہو تو یہ ہے وہ کام کرتا کہ نہ دنیا ملتی نہ آخرت ملتی. فرشتے بھی کہتے ہوں گے کچھ پاگل وہاں پاگل خانے میں ہے, یہ گھومتا پھرتا پاگل یہاں ہمارے سامنے ہے. میرے دوستو یہ پاگل پنا چھوڑو اور ایک دماغ میں دھیان بٹھا دو. کون تیار ہے بولو, جلدی بولو. ایک دھیان بٹھاؤ, اللہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. پھر ایک مرتبہ بولو نا, ساتھ میں بولو نا, اللہ دیکھ رہا ہے. چلو ایک دوسری بات پر میں آ رہا ہوں. پہلا کام دے, دوسرا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. کون تیار؟ دیکھو بات جلدی ختم کریں گے, ہاتھ اوپر کر کے بولو. دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آپ کو معلوم ہے احد کا میدان, کون سا میدان؟ احد کا میدان کہاں؟ اور آپ کو معلوم ہے وہ پہلے جیت, اس کے بعد میں ہار. ارے بولو اس کے بعد میں ہار. اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. لیکن احد کے میدان سے پہلے جو آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. اللہ نے فرمایا آؤ میدان میں آؤ, آج معاف بھی ہو جاؤ گے, آج جنت بھی ملے گی. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے سعد بن ربیع. بولو کیا نام؟ سعد بن ربیع. کئی تڑپ رہے میدان میں, کئی تڑپ رہے, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلاتے اور کہتے جاؤ جاؤ جاؤ, یہ لمبا میدان ہے احد کا میدان. جو عمرہ میں اور حج میں گئے انہوں نے وہ میدان دیکھا ہوگا, احد پہاڑ والا, کیونکہ پہاڑ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے, اور یہ لمبا چوڑا میدان. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میرے سعد کو ڈھونڈو, سعد بن ربیع کو ڈھونڈو, اور کچھ مت کہنا کہ محمد نے تمہیں سلام کہا ہے. اب وہ جو کہنے والے گئے نا, ان کی تو ڈیوٹی تھی. اب وہ کہہ رہے سعد, او سعد بن ربیع, او سعد بن ربیع, او سعد بن ربیع. ارے ادھر جا رہے ادھر جا رہے, او دیکھا ایک جگہ دیکھا ایک شخص تڑپ رہے, خون میں لہو لعان ہے, اور وہ یوں ہاتھ کر رہے, ہاں میں سعد بن ربیع. کہا سعد بن ربیع اچھا ہوا تم مل گئے, میں امانت پہنچا دوں. ارے محمد نے تمہیں سلام کہا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا. سعد بن ربیع بدن سے لہو لہان, آنکھوں میں آنسو. میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا, میرے نبی نے میرا نام لے کر سلام کہا. ہاں کہا تمہارا نام لے کر کہا میرا بھی آخری وقت ہے, میرے نبی کو تو ایک پیغام دے دینا. کہا کیا دے دوں؟ کہا کہہ دینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور امت کو ایک پیغام دے دینا. کہا امت کو کیا پیغام دینا؟ کہا امت کو یہ پیغام دینا کہ دائیں آ جانا, بائیں آ جانا, رائٹ میں آنا, لیفٹ میں آنا, آگے آنا, پیچھے آنا,
جان دے دینا مگر محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا. دائیں آنا بائیں آنا آگے آنا پیچھے آنا مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو برداشت مت کرنا. میرے پیاروں یہ کہہ کر سعد بن ربیع اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے اس کو گوارا. ہم تو آنکھوں میں کانٹے چبا رہے ہیں میرے پیاروں. میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کو گوارا مت کرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت انس نے پوچھا تھا میرے نبی آپ کو کیا ہدیہ دے دوں. آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی کے زمانے میں وہ صحابہ آتے تھے آ کے ہدیہ دیتے تھے. بھائی کوئی گھی دے کر جائے, کوئی دودھ دے کر جائے, کوئی شہد دے کر جائے, کوئی درہم دے کر جائے, کوئی دینار دے کر جائے. بھائی ہدیہ سنت ہے. ہمارے نبی دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے. اور ہمارے نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا, ہدیہ دیتے رہو لیتے رہو محبتیں بڑھتی جائے گی. ایک دن حضرت انس آئے, اللہ کے رسول میں تو یتیم ہوں, کوئی گھی دیتا ہے, کوئی شہد دیتا ہے, کوئی دودھ دیتا ہے, میں آپ کو کیا دوں, میرے کو ہدیہ دینے کا ہے آپ کو. لیکن اللہ کے رسول آپ کو تھوڑے دن کام پر بھیجو گے تو میں کچھ کماؤں گا تو پیسے ملیں گے, پھر جو ہدیہ آپ مانگو گے میں آپ کو دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا انس ایک ہدیہ چاہیے, تم سے بھی چاہیے, پوری امت سے مجھے چاہیے. کہا کون سا ہدیہ؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, 5 وقت کی نماز پڑھو گے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ حضرت سعد بن ربیع نے کیا کہا, آگے آؤ پیچھے آؤ دائیں آؤ بائیں آؤ سب جگہ جان دے دینا مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا چوبے اس کو گوارا. ہم تو روز صبح میں نبی کی آنکھوں کو, روز صبح فجر کی نماز جاتی ہے, شرم نہیں آتی ہم کو. عید کی نماز پڑھی نہیں, واپس پڑھاؤں؟ ہاں بول یا نہ بول بھائی. ہاں سکندر کیا حال ہے بھائی, یا ہاں بول دے یا نہ بول دے. عید کی نماز پڑھی؟ ارے بولو نا پڑھی. اذان ہوئی تھی ہلدروں میں عید کی نماز؟ نہیں ہوئی. اقامت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. عید کی نماز پڑھی نا. عید کی نماز واجب. بولو عید کی نماز واجب. عید کی نماز سب نے پڑھا اور سب اچھے اچھے کپڑے میں نہا دھو کے آئے, ہے نا, سفید سفید کپڑے میں نہا دھو کے آئے, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا کیونکہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا, جا کم سے کم عید کی نماز تو پڑھنے جا, لے یہ 2-4 بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر جا. تیار ویار کر کے, اور بچے بھی باقاعدہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تو جبا وبا پہن کے سب عید کی نماز, بہت اچھا لگتا, ایک ماحول معلوم ہوتا ہے کہ بھائی عید کی نماز سب پڑھنے آئے. لیکن اکارڈنگ ٹو شریعت کے مطابق عید کی نماز واجب یعنی نمبر 2, اور روزانہ جو فجر کی نماز آتی ہے وہ فرض. اب عید کی نماز پڑھے نمبر 2 والی اور نمبر 1 والی فجر کی نماز چھوڑے تو یہ شریعت کا مذاق نہیں کر رہے؟ ارے بولو شریعت کا مذاق نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نمبر 2 پہ رکھا اس پر پورا ہلدرو جمع ہو گیا, بچے جمع ہو گئے, نہا دھو کے آ گئے, اچھے کپڑے پہن کے آ گئے, اور یہ سب سنت ہے, جو کیا سب سنت ہے. لیکن عید کی نماز واجب تو واجب ہی رہے گی, وہ فرض ہونے والی نہیں. اسی لیے اگر کوئی سفر کرتا ہو نا مسافر, اگر وہ عید کی نماز نہیں پڑھے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. کسی بھی مفتی سے فتویٰ پوچھ لو, اگر کوئی مسافر ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھے, ارے نہیں پڑھا عید کی نماز, سفر میں ہو عید کی نماز نہیں پڑھا, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سفر والا فجر کی نماز نہیں پڑھے تو کیوں؟ کیونکہ فجر فرض ہے, عید واجب ہے. عید سب نے پڑھا اور فجر چھوڑا, اور عید کے دن تو ظہر کے بعد تو ایسا لگا روزہ رکھ کے کتنا بڑا امت پہ احسان کیا میں نے. اور رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, اللہ سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, اور اللہ سب کو اٹھا کے پٹک کے جہنم میں ڈالتے. جیسے رمضان کا چاند آیا شیطان اندر, اور عید کا چاند آیا تو شیطان, اور عید کی نماز کے بعد پوچھتا ہے ویئر آر یو مائی بردر, کہاں ہے بھائی تیرے چہرے پہ کچھ داڑھی آ گئی, کیا ہوا عید کے دن تو نے کٹنگ نہیں کیا؟ تو یہ ظہر کے ٹائم پہ کلین شیو ہو کے ظہر کی نماز گئی. یہ شیطان کو بولتا ہے تو کہاں چلا گیا تھا, بہت یاد کرتا تھا میرے کو. میرے پیاروں, کون تیار ہو رہا ہے؟ ذرا پیار محبت سے بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. پہلا کام
ایک چیز، اللہ دیکھ رہا ہے. آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے. اور راضی کرنے کے لیے کتنے کام کرنے؟ 3. نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر. نمبر 2 حضور پاک بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اچھا حضور کی محبت بڑھانا ہے تو ہاں بولو بڑھانا ہے. نہیں ساتھ میں بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. بولو بڑھانا ہے کیونکہ جمعہ کی رات ہے. کون کون تیار ہے بڑھانے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ اوپر کرو. بولو کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں حضور کی محبت بڑھانا ہونا تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو جتنا ہو سکے. اور آج تو کون سی رات ہے؟ ہاں بس چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون تیار ہے؟ چلو میرے کو آج ایک وعدہ کرو ہلدرو والے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے. میں نے آپ سے زیادہ نہیں کہا. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ. ابھی بمبئی میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہوا. میرے خاص مربی کہو، بلکہ میرے ابا کے بھی مربی کہو، حضرت مولانا منیر احمد صاحب. آپ تو جانتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، ہم نے دیکھا بھی ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی بمبئی میں حضرت مولانا منیر احمد صاحب. یہی رمضان میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے. بہت زبردست اللہ کے ولی. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ ایک مرتبہ جانا ہوا، انہوں نے بہت عجیب بات کہی. کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے پہلے کا واقعہ سنا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا. اور کہتے میرے پاس بہت سارے رمضان میں اعتکاف کے لیے مریدین آئے. بہت زیادہ لوگ آتے تھے، 200-250 مریدین آتے تھے. کہتے ایک دن میں نے جوش میں اعلان کر دیا، حضرت مولانا منیر صاحب کہتے میں نے ایک مرتبہ جوش میں اعلان کر دیا کہ جو 1 لاکھ درود پڑے گا میں 500 روپیہ ہدیہ دوں گا. آ کے میرے کو بول دے کہ میں نے 1 لاکھ درود پڑھا، میں 500 روپیہ دوں گا. کہتے آنا شروع ہو گئے، 500 500 500 500 ختم ہو گئی چیک میں. اور آ رہے ابھی بھی کہ 1 لاکھ ہو گیا. کیا میں نے گھر میں میری بیوی کو، کیا اعتکاف میں تھے، کہا میں نے گھر میں بیوی کو کہلوایا اور پیسے کی تھیلی بھیجو. آئی پیسے کی تھیلی، آئے کہا اس میں سے 500 500 500 کا وہ بھی ختم. کہتے میں نے دیکھا ابھی 13 آدمی اور کھڑے. کتنے؟ 1 لاکھ درود پڑے ہوئے. اگر پیسے ختم ہوئے میں نے 13 کو بلا کر کہا اب بھائی ادھر، کیونکہ اب تو گھر بھیجواؤں گا نا تو بیوی بھی غصے ہوگی، ٹھیلا تو بھیج دیا، اب کیا باقی رکھا ہے. کہا کہ اب میرا ادھار سمجھو ادھار. اب 13 آدمی کو 500 روپیہ دینا تو کتنا ہوا حساب کرو؟ 6500. کہتے میں سو گیا. 13 کو کہہ دیا بھائی ادھار. کہتے میں سویا. حضرت مولانا منیر احمد صاحب کہتے میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے نبی نے کہا منیر احمد کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم پر تھوڑی درود پڑا ہے، مجھ پر پڑا ہے. تم کائے کو انتظام کرو گے؟ ہم انتظام کریں گے. کہتے بس میرا خواب ختم ہو گیا. اور کہتے کہ صبح فجر کی نماز ہو گئی. کہا فجر کی نماز کے میں نے دیکھا ایک اچھا جوان ہے، اچھا جوان کا میں جانتا پہچانتا جوان آیا میرے پاس اور آ کر سیدھا اس نے مجھے ایک لفافہ دیا، حضرت آپ کو ہدیہ. کہتے میں نے اسی وقت ہدیہ کھولا اور اس کو کہا دیکھ میرے کو لالچی مت سمجھنا، یہ مت کیونکہ کوئی میرے کو بھی ہلدرو میں ہدیہ دے میں پھٹ کر کے کھولوں. کہ ذرا بھکاری آیا تھا ویسا آج تک میرے کو ہلدرو میں کسی نے دیا نہیں ہے. اب تو سمجھو بھائی، تھوڑا تو سمجھو ہے. کتنا سمجھانے کا، کھول کھول کے سمجھانے کا اتنا. وہ مولانا منیر صاحب کہتے دامت برکاتہم، اب تو ہم کہیں گے نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مغفرت فرماوے. کہتے میں نے ان کے سامنے فوراً لفافہ کھولا. میں نے کہا میرے کو بھکاری مت سمجھنا، میرا ایک الگ معاملہ ہے. کہتے میں نے دیکھا تو 6500. 6500. تو وہ سامنے والا کہتا ہے آپ نے لیکن اتنا جلدی کیوں گنا؟ کہا 500 500 13 کو دینے کے تھے. 13 آدمی جو درود شریف پڑھے نا ان کو 500 500 میرے کو دینے کا تھا، وہ انتظام ہو گیا. تو جوان رو کر کیا کہنے لگا، ارے رات کو خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جامع مسجد میں جانا، وہاں امام صاحب مولانا منیر صاحب ہے، ان کو میری طرف سے 6500 پہنچا دینا. میرے پیارو درود شریف میں کیا کمال اللہ نے رکھا ہوا ہے. اور قسم اللہ کی آپ لوگ عادت بنا لو 100 مرتبہ درود پڑھنے کی. آپ لوگ صرف سبحان اللہ کہتے جانا. بولو گے سبحان اللہ بولو گے؟ نہیں بولو نا بولو گے انشاءاللہ. بولتے جاؤ میرے ساتھ میں بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. پڑھو گے نہیں انشاءاللہ؟ ساتھ میں بولو نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، مجھ پر درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ 1000 رحمتیں تم پر نازل کرے گا.
کتنی؟ 1000۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت میں جہاں اللہ شہیدوں کو کھڑا کرے گا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، کل قیامت کا میدان ہوگا، پریشان ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے تیرا نام لے کر پکاروں گا۔ ہاں باقاعدہ ہمارے نبی کہیں گے حلدرو والا نام لے کر ادھر آؤ ادھر آؤ، تو اس وقت ہم پوچھیں گے میرے نبی آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ کہیں گے روزانہ 100 مرتبہ درود نہیں پڑھتا تھا، تیرا درود نام کے ساتھ میرے اوپر آتا تھا، تیرا نام کیسے بولوں گا؟ اور ہمارے نبی اشارہ کریں گے، اشارہ کرتے جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے وہ امتی جنت میں چلا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف پڑھا کر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جو حوض کوثر ہوگا، حوض کوثر قیامت میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور پلانے والے ہمارے نبی ہوں گے، یہاں ابو بکر ہوں گے، یہاں عمر ہوں گے، وہاں عثمان ہوں گے، وہاں علی ہوں گے، اور ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آجا آجا میرے حوض پر آجا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو کوثر کا پانی پی لے گا لم یظما ابدا، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بار جس نے کوثر کا پانی پی لیا پیاسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں پیے گا تو لذت کے واسطے پیے گا، پیاسا ہو کر نہیں پیے گا۔ تو میرے پیاروں پڑھیں گے، بولو 100 مرتبہ پڑھیں گے، نہیں بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے درود پاک۔ تو پہلا کام یہ تصور اللہ، نمبر 2 درود شریف پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ بغیر محبت کے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ ہے؟ معلوم ہے ہم محبت کے ساتھ درود پڑھتے نا تو ہم تو کہاں ہیں؟ حلدرو میں فرشتہ آتا ہے، ہمارا درود پک اپ کرتا ہے، تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتا ہے وہ حلدرو میں، اس کا یہ نام ہے، اس نے ابھی محبت کے ساتھ درود پڑھا ہے، آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ہمارے نبی کہتے جا کے میرے اس امتی کو میرا سلام کہہ دینا، بولو سبحان اللہ۔ اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے نا، فرشتہ پک اپ کرتا ہے، ہاں حلدرو کے باہر بھی نہیں لے کے جاتا ہے، یہیں پر پھینک کے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی اور اللہ کا حکم ہے بغیر محبت کے پڑھے اس کو واپس کر دینا۔ ہم کو ایسے بھائی ہمارے نبی کو درود کی ضرورت ہے؟ ارے بولو ہاں یا نہ، ہے ضرورت؟ کائے کی ضرورت ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی کو درود کی کائے کی ضرورت ہے؟ ہاں اسی لیے میرے پیاروں ایک سوال ہوتا ہے، ہم سب ہمارے نبی پر درود پڑھتے ہیں نا؟ ارے بولو نہ پڑھتے نا، اور اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھو اللہم صل علی محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہم سب درود پڑھتے ہیں، سوال ہوتا ہے اللہ قیامت کا جھٹکا آئے گا پھر مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ میں قیامت کا جھٹکا آئے گا تو مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ ہم سب تو ختم ہو گئے ہوں گے قیامت کے جھٹکے میں، پھر ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ فرمانے تم کیوں فکر کرتے ہو، میرے فرشتے پڑھیں گے نا، بولو کون پڑھیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ جب دوسرا جھٹکا آئے گا تو فرشتے بھی گئے، پھر کون درود پڑھے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں فکر کرتے ہو، میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا۔ اللہ نے فرمایا پڑھو نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ ایک عبادت ایسی ہے، اللہ نماز پڑھتے، اللہ روزہ رکھتے، اللہ زکوٰۃ دیتے، اللہ حج کرتے، ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ خود کرتے ہیں، اور وہ ہے مصطفیٰ پر درود پڑھنا۔ میرے دوستو اللہ کی ذات کو عبادت نہیں کہیں گے، یا اللہ کی ذات کی طرف سے اعجاز اور مصطفیٰ کی محبت ہے تو ہم لوگ بھی وہی محبت کریں گے۔ بولو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور بہت آسان ہے، صلی اللہ
علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام ہو گئے؟ بولو کتنے کام ہو گئے؟ 2 کام. آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے جو میں بول رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا، سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں؟ کوئی ٹینشن تو نہیں؟ میں کچھ بولوں تو ٹینشن؟ میرے کو کیا ٹینشن؟ میری بیوی تھوڑی ہے. میرے جانے کے بعد کرتے رہنا تم لوگ، جھگڑا وگڑا کرتے رہنا، لیکن ایک اچھا فارمولا دیکھے، کیونکہ تم لوگ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں کیا کروں. میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو گے میرے کو بہت اچھا لگے گا. کبھی تمہاری بیوی پوچھتی ہے تم کو، کیونکہ میں کب سے بولے جا رہا ہوں کہ اللہ کا دھیان، 100 مرتبہ درود اللہ. ابھی تو تیسری بات باقی ہے. ایسے بیٹھے جیسے بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہو. باقی میں صورت میں رہوں اور ایسا مجمع ہوئے تو اٹھ کے چلا جاؤں سکندر بھائی. نہ کوئی سبحان اللہ، نہ کوئی الحمدللہ، نہ کوئی اللہ اکبر. لیکن کیا کرو، ہلدرو کا کھانا بہت پسند ہے اس لیے جاتا بھی نہیں. کبھی تمہاری شادی والوں کو پوچھ رہا ہوں، بغیر شادی والے جواب نہ دے رہے. کبھی تمہاری بیوی پوچھتی ہے تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ دیکھو کتنے سیریس ہو گئے سکندر بھائی. امام سب پوچھا ہی ہوگا نا. وہ بیٹا پوچھتی ہے، ہر بیوی پوچھتی ہے. میری بیوی نے بھی پوچھا تھا. پہلے بہت اٹکتا تھا، اب تو میرے کو جواب مل گیا. آپ کو بھی دیکھے جاؤ نا جواب. وہ بیوی کی عادت ہوتی ہے، پوچھتی ہے کتنا پیار کرتے ہو. ارے میں 25-30 سال شادی ہو گیا، کیا پیار کرتے ہو کرتی ہے. اتنا بوجھ سنبھالا نا بھائی. لیکن وہ پوچھتی ہے. تو ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا کتنا پیار کرتے ہو، کیا جواب دیں گے؟ میں شادی والوں کو پوچھتا ہوں بہت، اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے، ورنہ گھر کے باہر جانے کا راستہ ہے. تو اس نے کہا میں بہت پیار کرتا ہوں. بیوی نے کہا نہیں ایسا نہیں، میرے کو ذرا کلیئر بتاؤ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. اس نے کہا بہت بہت بہت، جتنا بڑھانے کا تھا اتنا بڑھا. کہا نہیں ایسا نہیں، سیدھا میرے کو بتاؤ. یہ بہت تو کتنی مرتبہ میں نے سنا، سیدھا بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو. اب اس کا دماغ گیا، اس نے کہا لیلا مجنو جیسا پیار. وہ لیلا کتنا مجنو سے پیار کرتی تھی، مجنو کتنا لیلا سے پیار کرتا تھا، کتنا پیار کرتا تھا، کتنا پیار. وہ مجنو ایک مرتبہ کتے کو چومتا ہے، کتے کا پاؤں چومتا ہے. تو کسی نے کہا کتے کا پاؤں کا کو چومتا ہے. وہ کتا نہ پا کے اس کا پاؤں کا کو چومتا. کہا کتے کا پاؤں نہیں چومتا، لیلا کی گلی سے ہو کے آیا ہے. وہ محبت تھی اس کو. تو اس نے بھی کہا. وہ بیوی بار بار پوچھتی کتنا پیار کرتے ہو، کہا بہت بہت بہت. بیوی پھر پوچھتی کتنا پیار کرتے ہو، بہت بہت بہت. پھر پوچھی کتنا پیار تو کہا لیلا میں. پھر بیوی نے کہا نہ ایسی ڈھونگ مت کرو، ایکٹنگ مت کرو، سیدھا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اب اس کا دماغ گیا، ہلدرو والے کا دماغ گیا. کہا بہت پیار کرتا، بہت پیار. کہا نہیں کہ کتنا؟ کہا اتنا بہت بہت پیار کرتا، جی چاہتا تیرے جیسی ایک اور لے کے آ جاؤ. ختم. یہ ایسا فارمولا میں نے بھی دے دیا. ابھی پوچھنا ہی بند ہو گیا کہ کتنا پیار کرتے ہو. خیر آپ لوگ اچھے ہنسے تو میرے کو اچھا لگا. اب میں پوائنٹ پہ آ جاؤں نا، واپس آ جاؤ، پوائنٹ پہ آ جاؤ انشاءاللہ. تو پہلا کام کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ. دوسرا کام نبی سے، اور نبی سے محبت کے لیے 2 کام کرنے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا 100 مرتبہ کیا کرنے کا، اور ایک کام نبی سے محبت. بولو ایک دم تگڑی محبت. بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنے کا مانو؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا. کون کون تیار ہے؟ بولو 5 وقت کی. میں آپ کو بتاؤں یہ اجمیر والے بابا ہے نا، کون؟ خواجہ. پہچانتے؟ اب تو پہچان گئے نا. خواجہ معین، جب ان کی جوانی تھی، خواجہ معین الدین چشتی کی جوانی، اور یہ اجمیر میں نہیں آئے تھے، ملک شام سفر کر رہے. کہاں سفر کر رہے؟ وہاں اس زمانے کے جوان اللہ کے راستے میں نکلتے تھے ملک شام، اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں. اور شام کا وقت ہے، ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہے، وہ جنگلوں کا سفر ہے. اچانک آواز آتی ہے اللہ. بولو کیا آواز آتی ہے؟ پھر آواز آتی ہے اللہ. اب خواجہ معین الدین چشتی جوان ہے، ان کے ساتھ میں کچھ دوست احباب ہے، اور اچانک آواز آئے تو آدمی تھوڑا گھبرا جاتا ہے. تو ادھر ادھر دیکھنے لگے. دیکھا تو پہاڑ کے نیچے جھوپڑی ہے، اور جھوپڑی کے اندر ایک بوڑھے میاں بیٹھے، اور وہ بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ. اب یہ بھی اللہ والے اور وہ بھی، اور 2 اللہ والے ملے تو کیا نور ہی نور ہوتا ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم ٹرین میں جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی. بھائی کیا کام کرتا؟ کہا میں بمبئی میں کپڑے کا کام کرتا. اور تم بھی ہلدرو میں کپڑے کا کام کرتے ہو. بتاؤ دوستی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیونکہ اب ہم تھوڑا سیٹلمنٹ کریں تاکہ ہمارا دھندا بھی شروع. تو یہاں تو 2 اللہ والے مل گئے. بس اتنا کہ خواجہ معین الدین چشتی جوان ہے اور وہ بوڑھے. اب دونوں مل کر باتیں احسان، تصوف، کیفیت کیا ہے، باتیں مراقبہ اور مشاہدہ کیا ہے، باتیں کرتے رہے. جب بہت دیر ہو گئی، جانے کا وقت ہوا، تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میں جا رہا ہوں. تو وہ جو بوڑھے تھے نا پہاڑی کے نیچے،
وہ رونے لگے اور کہنے لگے معین الدین، کیونکہ یہ تو بچے تھے ان کے، کہا بیٹے معین الدین روتا تھا، روتا ہوں اور روتا رہوں گا، جاؤ تم کو جانا ہے جاؤ، لیکن میری یہ بات سن کے جاؤ، روتا تھا، روتا ہوں اور روتا، یہ کہہ کر وہ ساروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے دوست بھی رونے لگے، اور سب کو ٹینشن ہوا کہ یہ بوڑھے میاں اس لیے روتے کہ کھانے کا معاملہ ہوگا، پینے کا معاملہ ہوگا، کپڑے کا معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ پہاڑ کے نیچے جھوپڑے میں کہاں سے کھانا نے، کہاں کا پانی نے، کہاں کا کپڑا، کہا حضرت فکر مت کرو ہم یہاں بندوبست کر کے جائیں گے، کہا کھانا پینا کپڑے کا نہیں، وہ تو کرنے والا کون ہے، لیکن میں روتا تھا، روتا اور روتا، تو سب کو ٹینشن ہوا کہ آپ کیوں روتے تھے اور روتے ہیں اور روتے رہیں گے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہ بوڑھے میاں نے فرمایا سنو، خواجہ معین الدین چشتی کو کہا سنو، میں تمہارے ابا کی طرح ہوں، میں روتا تھا، روتا ہوں اور روتا رہوں گا، کیوں؟ کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری نماز قضا نہیں ہوئی، میری تہجد کبھی نہیں چھوٹی، میری اوابین کبھی نہیں چھوٹی، لیکن روتا تھا، روتا ہوں اور روتا رہوں گا، اس لیے کہ معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، میں رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہوں گا، وہ ہاں کہتا ہوگا کہ نہیں، میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں گا، وہ قبول کرتا ہوگا کہ نہیں، یعنی اور پھر کہنے لگے جاؤ، اور رونا شروع کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی روتے روتے نکلے، اور جتنے اپنے دوست تھے نا سب کو کہا ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے ہم کو ایمان والی بلڈنگ دی ہے، اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ ایمان دیا ہے، لا الہ الا اللہ، ایک بلڈنگ دی ہے اللہ نے، عمارت، اور اس کا فاؤنڈیشن نماز ہے، اگر نماز ہے تو ہماری بلڈنگ اوپر 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 کرتے کرتے جنت میں، اور اگر ہماری نماز کیسی ہے؟ کھوکھلی، تو کسی نہ کسی دن بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی، نماز نہیں ہوگی تو ایمان بھی مرنے سے پہلے گر۔ اور خواجہ معین الدین چشتی نے اس وقت جملہ کہا، میرے اللہ کی قسم جو نمازی ہوگا وہ چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ دے گا، اور جو بے نمازی ہوگا کوشش کر کر کے مر جائے گا مگر اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اجمیر والے بابا بول کے وہاں سے رخصت ہو گئے، اور وہ بوڑھے میاں نے کہہ دیا میں روتا تھا، روتا ہوں اور روتا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دو کام، پہلا کام اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کام کیا بتایا؟ درود شریف اور 5 وقت کی۔ اب آخری بات میرے پیارو، کیونکہ اللہ ناراض ہے نا، میں ناراض ہے تبھی تو دبئی میں ایسی بارش ہوئی، اللہ ناراض ہے تبھی تو ظالم کو مسلط کر دیا، اللہ ناراض ہے تبھی تو کنجوسوں کے پاس مال آ گیا۔ اب 3 کام کرنا ہے، ایک تو اللہ کی محبت اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرا پیارے نبی کی محبت، اور پیارے نبی کی محبت میں 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھنے کا، اور 5 وقت کی، اور تیسرا کام کیا کرنے کا معلوم؟ اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ کو وہ دے دو جو اللہ کے پاس نہیں ہے، سمجھے الدرو والے؟ اللہ کو وہ دے دو جو اللہ کے پاس، اب آپ کا دماغ بولتا ہوگا یہ قاری احمد علی پاؤلی ہے، اللہ کو وہ دے دو جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ہاں میرے پیارو، اللہ کے پاس فرشتے ہیں، بولو ہے نا؟ کتنے ہیں کسی کو معلوم؟ لیکن جو فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا سبحان اللہ پڑھ، وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھے گا، جس کو کہا کھڑے ہو جا وہ قیامت تک کھڑا، جس کو کہا رکوع میں جا قیامت تک رکوع میں، جس کو کہا سجدے میں جا وہ قیامت تک سجدے میں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اللہ فرماتے سب فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگایا، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، کوئی اللہ اکبر، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی کھڑا، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی قعدہ، لیکن کوئی فرشتہ رونے والا نہیں ہے۔ فرشتوں میں رونا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرا بندہ جب تو توبہ کر کے روتا ہے نا تو وہ آنسو جب میرے پاس آتا ہے میں فرشتوں کو کہتا ہوں جو یہاں پہ نہیں ہے وہ نیچے سے میرے بندے نے مجھے پہنچایا ہے، تمہاری عبادتیں ایک طرف ہوگی، میرے بندے کا آنسو اس سے بھی اوپر ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو تیسرا کام روزانہ عادت ڈالو، 5 منٹ کوئی کونا پکڑ لو اور اللہ میں گنہگار ہوں۔ اور سب سے اچھا کونا بتاؤں میں آپ کو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، رات کو بستر پہ جاتے ہو نا،
بستر پہ جاؤ، بھلے گرمی کا موسم ہے، تھوڑی دیر چادر اپنے سر پہ رکھ لو. بیوی سمجھے، یا چلو شادی نہیں ہوئی ہے تو کوئی اور سمجھے کہ میرا بیٹا سو گیا ہے، بیوی سمجھے شوہر سو گیا ہے، سو مت جاؤ. 5 منٹ اللہ، پورا دن بہت اچھا کھایا، بہت اچھا پیا. اللہ کتنے ایسے ہوں گے جن کے بچے بھی نہیں ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے عید کی خوشی بھی نہیں منائی ہوگی، کتنے ایسے ہوں گے جن کو سحری افطاری کا سامان بھی نہیں ملا ہوگا. اللہ میں پورا دن ہلدروں میں کتنا اچھا کھایا پیا رہا، گھوما پھرا. اللہ میرے پاس روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے. بس اللہ تو میرے کو معاف کر دے. بس وہ 5 منٹ اللہ کے ساتھ بات کر کے سو جاؤ میرے دوستو. وہ آنسو جب اوپر جائے گا نا، اللہ کہیں گے فرشتوں تمہاری سب کی عبادتیں نیچے ہو گئی، میرے بندے کا آنسو اوپر آ گیا. بولو سبحان اللہ. ایک بات بتا کر بات ختم کروں. آپ سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا نا؟ شروع میں ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے، کہاں جا رہے؟ پہاڑ پر. تو رونے کی آواز آ رہی ہے، پہاڑ کے اوپر رونے کی آواز آ رہی. ابھی تو چڑھ رہے، اوپر جا رہے اور رونے کی آواز آ رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، نبی تھے، اللہ نے معجزہ دیا تھا، اللہ نے کمال دیا تھا. دیکھا تو پتھر رو رہا ہے. کون رو رہا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پتھر کے پاس، کہا کیا ہوا؟ پتھر ہو کے روتا؟ تیرے پاس تو جسم بھی نہیں، روح بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، تو کائے کو روتا؟ تو پتھر نے کہا آپ کے اوپر آسمان سے کتاب آئی ہے تورات، اس میں لکھا ہے اللہ جہنم میں پتھروں کو ڈالے گا. اور قرآن میں بھی لکھا ہے وقودها الناس والحجارہ، اللہ جہنم میں پتھروں کو ڈالے گا. تو پتھر کہتا ہے آپ کی آسمانی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ ہم کو جہنم میں ڈالے گا، اس لیے میں روتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو لکھا ہے، اب میں کیا کروں؟ پتھر نے کہا جا رہے ہو نا، بات کرو میری طرف سے کہ پتھروں کو ڈالنا ہے، اللہ ڈالے جہنم میں، لیکن میں وہ پتھر ہوں جس کو جنت میں ڈال دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کس کے پاس؟ بات کرنے کے لیے. بھول گئے. تو پتھر کا پیغام، وہ ساری بات ہو گئی. جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے یاد دلایا، او میرے پیغمبر موسیٰ، وہ پتھر نے ایک پیغام دیا تھا. کہاں اللہ میں بھول گیا. وہ پتھر کہہ رہا تھا، رو رہا تھا اس کو جہنم میں ڈالنے والے آپ. اللہ نے کہا جا کے کہہ دو اس کے جنت کا فیصلہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے اور آ کر پتھر کو کہا، وہ رو ہی رہا تھا، کہا رونا بند کر دے، بند کر دے، رونا بند کر دے، تیرے جنت کا فیصلہ ہو گیا، تیرے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور میں نبی کہہ رہا ہوں کہ تیرے جنت کا فیصلہ ہو گیا. حضرت موسیٰ 3 دن کے بعد واپس پہاڑ پہ چڑھے، پھر رونے کی آواز آ رہی ہے اور دیکھا تو وہی پتھر کیا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصے والے تھے، جا کر پتھر کو کہا اب کیا ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ وہاں جا کے تیری بات کر لی، جنت کا فیصلہ کروا دیا، اب کیوں رو رہا؟ وہ پتھر نے جو جواب دیا حضرت موسیٰ وہیں رونے لگا. اور ہم بھی روتے ہیں بھائی. وہ پتھر نے ایسا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ وہیں بیٹھ کے رونے لگے. پتھر نے کیا کہا ہے پیغمبر موسیٰ، پہلے روتا تھا جہنم کے ڈر سے روتا تھا. بولو پہلے جہنم کے ڈر سے روتا تھا، اب اللہ کی محبت میں روتا ہوں. کتنا پیارا ہے میرا اللہ، کتنا جلدی میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. اتنا جلدی تو کوئی انسان بھی فیصلہ نہیں کرتا، کوئی جنات بھی نہیں کرتا. میرے رب نے اتنا جلدی میرے لیے فیصلہ کر دیا. پہلے جہنم کے ڈر سے روتا تھا، اب اس کی محبت میں روتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت روئے، اور میں کہتا ہوں ہم کو بھی رونے کی ضرورت ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا پتھر روتا ہے تو اللہ جہنم سے جنت میں پہنچاتا ہے. آخری نبی کا امتی روئے گا، اللہ کتنا جلدی اس کو جہنم سے جنت میں پہنچا دے گا. تو میرے دوستو یہ کام بھی کرو گے نا انشاءاللہ. 3 کام کریں گے میرے پیارو. حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا اللہ تو ناراض کیوں ہے، 3 وجہ سے اللہ ناراض ہے. 3 کام کر لو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. بھائی سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے. پورے حلدرو والوں کا بہت بہت شکریہ. میں خود بیمار چل رہا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے، اور جتنے یہاں مہمان آنے کرام آئے اللہ ان کو بھی بہت ہی زیادہ تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ سارے علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور میرے پیارو یہ 3 کام کا وعدہ کون کون کرتا ہے ذرا ہاتھ اوپر رکھے تو میں ایک آگے کی بات بتا دوں. پہلا کام پورا ٹائم یہ خیال اللہ. نمبر 2 100 مرتبہ درود، اور ساتھ ساتھ میں 5 وقت کی. اور نمبر 3 5 منٹ اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے، رونا ہے. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے کمپلین آتی ہے کہ مولانا نیند نہیں آتی رات کو. بولو رات کو جس کو آتی ہے الحمدللہ بولو، اور آنا بھی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
اللہ فرماتے میں نے نیند ایک نعمت دی ہے تم کو جو تمہاری تھکن کو دور کر دیتی ہے. جتنا ٹائرڈنیس ہے, تھکن ہے نا, نیند آ جائے گی تو آدمی کیا ہو جاتا ہے, فریش ہو جاتا ہے. تو جن کو نیند آتی ہے الحمدللہ. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جوان, پہلے تو بڑے بوڑھے بولتے تھے رات کو نیند نہیں آتی بڑھاپے کی وجہ سے, اب جوان کو رات کو 2-2, 2:30, 3 بجے تک نیند نہیں آتی. اور جو سونے کا وقت ہے اس میں نیند نہیں آتی, اور جو نہیں سونے کا وقت ہے صبح میں اس میں نیند آتی ہے. تو اس کو نیند صحیح وقت میں آئے, اچھی نیند آئے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی اور وعدہ کیا کہ یہ دعا پڑھتے جاؤ, وقت پر نیند بھی آ جائے گی, وقت پر اٹھ بھی جائے گا, فریش بھی ہو جائے گا, سونے کے وقت میں سوئے گا, جاگنے کے وقت میں جاگے گا. تو وہ دعا میں لے کر آیا, اور 3 لائن کی دعا ہے. سب انشاءاللہ بولو, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. نیند آتی ہو تو بھی پڑھو, دعا تو ہے نا, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور نہ آتی ہو تو اور پڑھو, ٹھیک ہے نا. آتی ہے آپ لوگوں کو نیند آتی ہے الحمدللہ بولو. کیسی آتی ہے, وہ کھرراٹے والی تو نہیں, سنورنگ والی. عجیب سوتے بھائی. میں ابھی وہاں تھا, UK میں تھا, انگلینڈ میں تھا. معلوم ہے میں نے کمرے سے 3 ساتھیوں کو نکالا, کیونکہ تینوں نے جو شروع کیا. میں اپنے پلنگ پہ سو رہا, ایک ادھر, دوسرا ادھر, تیسرا, اور تینوں وہاں پہ مفتی صاحب تمہاری خدمت માટે આવેલા છે, تمہاری خدمت માટે આવેલા છે. ارے میرے کو نیند آ گئی, اس سے پہلے سو گئے, اور ایسا لگا سوال جواب کرتے. کوئی ایک بار سے تو دوسرا بھائی. تینوں کو ایک ایک کر کے اٹھا کے میں نے نیچے بھیجا, ایک ایک کو اٹھا کے میں نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے. میرے کو تو ایسا لگا میں انڈیا میں ہوں, نے لائٹ گئی نے جنریٹر چالو کیا ہے. تو خیر نیند آتی ہے بہت اچھا الحمدللہ, لیکن وہ بھر کے یہاں تک کھاتے ہو نا تو کھار شروع ہوتا ہے. اس لیے کھانا پینا, لیکن بہت زیادہ اس میں زور نہیں لگانا. تو خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھا رکھے, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے, اور جو باتیں کہی اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم دوستو, امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا. ایسے قاری احمد علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں. ایسے ہی تمام بیان سنیے, اور ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.